اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم سب قیامت کے دن دوبارہ زندے کیے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم مخلوق کی حاجات اور ضروریات سے بے خبر نہیں تھے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، آسمان سے بھی ہم نے پانی اندازے اور مقدار کے مطابق برسایا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے تم کو زمین میں ٹھہرایا۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس پانی کو ختم کرنے پہ بھی قادر ہیں۔ آیت نمبر 15، 16، 17، 18، پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم ضرور مرنے والے ہو۔ کوئی ایک کائنات کا ایسا انسان جس نے آج تک اپنی کوششوں کے باوجود اپنی زندگی کو بچایا ہو، جو میں ایک بات اس ٹائم کر رہا ہوں یہ میرا وقت دوبارہ نہیں آئے گا، اور جو میں ایک نظر اس ٹائم قرآن دیکھ رہا ہوں یہ وقت میرا دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہ خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، یہ خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، یہ نجات کے لمحات ہوتے ہیں، یہ اللہ کی انتخابی توفیق ہوتی ہے جو ہم قرآن اور قرآن کے الفاظ اور اس کے معانی پر ہیں۔ آج ہم یہ پڑھتے ہیں، یہ کوئی ڈائجسٹ نہیں ہے، اخبار نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، کسی مقرر کی تقریر نہیں ہے، یہ درس قرآن ڈائریکٹ اللہ کی گفتگو آپ سے ہوتی ہے، اور اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم نے مرنا ہے۔ مگر نفسانی خواہشات اور شیطانی حملے انسان کو مرنے کی طرف متوجہ نہیں کرتے، اور وہ اس ماحول میں جاتا نہیں ہے۔ آج قبرستان جانا چھوڑ دیا، جنازے میں بمشکل شریک ضرور ہوتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد قبر پہ نہیں جاتے۔ مردے کی تجہیز تکفین میں ہم شریک نہیں ہوتے، ہم ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہیں اور وہاں جا کر کراسنگ کرتے ہیں، جبکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب کوئی مر جائے اس کی تجہیز میں جاؤ، تکفین میں جاؤ، قبرستان پہ جاؤ، قبر پہ جاؤ، ایک دعا کرو اور اس کے بعد واپس آ جاؤ، تمہیں 2 قرات کا ثواب ہے۔ کتنا ہے؟ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر سونا ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا ہے۔ اور یہ جو قبرستان میں جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں، تو یہ قرآن کی آیت تمہیں بتاتی لمیتون، سب دنیا سے چلے جاؤ گے، جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے، مر جاؤ گے، چلے جاؤ گے، اس جگہ نہیں رہو گے۔ انکم، تم سارے، آج مشرف بھی مر گیا ہے نا جی، مر گیا، اور عبرت کی موت، جو اس نے ظلم کیے، جو ستم کیے، جو اس نے قرآن جلائے، حدیثیں جلائی، طلباء شہید کیے، آپ کا کیا خیال ہے کہ قبر اس کو چھوڑ دے؟ عامر لیاقت حسین دنیا سے چلا گیا، کسی کی سمجھ میں آئی بات؟ کروڑوں روپے کی جائیداد ہے، گھر ہے، یہ ہے، وہ ہے، نام ہے، سب کچھ ہے، مگر اللہ آپ کے عقیدے کے اوپر آپ کی کامیابی رکھیں گے۔ وہ ساری چیزیں ادھر ہی پڑی ہوئی ہیں، ساری چیزیں ادھر ہی پڑی ہوئی ہیں۔ ساری دنیا جا رہی ہے اور جائے گی اور چلی گئی ہے، اور یہ آپ نے اپنا انفرادی محنت والا عقیدہ بنانا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ ہوگا تو میرا ہوگا، وہ پکا ہوگا تو میں پکا ہوں گا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس دنیا میں اس وقت جو موت ہو رہی ہے نا، خلاف توقع ہو رہی ہے۔ جن کا سوچتا بھی نہیں ہے وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور جو بوڑھے بوڑھے بیچارے 25 سال سے دوائیاں کھا رہے ہیں، کبھی وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں گھر،
جوان طبقہ ہے وہ ایسے جا رہا، بالکل مٹتا جا رہا۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تمہیں اٹھایا جائے گا۔ ریڑھ کی ہڈی ہماری ہوگی، صرف ریڑھ کی ہڈی، اس پر اللہ پورا انسان بنا کے اس کو سامنے لا کے کھڑا کر دے۔ والبعث بعد الموت، موت کے بعد ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، یہ ہمارے عقائد ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، 7 آسمان اللہ نے بنا کر پوری دنیا کی کائنات کی خدمتیں فرمائی ہیں۔ آسمان آپ کی کتنی خدمت کر رہا ہے، جس میں ایک بندہ اور ایک جانور بھی ایسا نہیں ہے جو آسمان کی خدمت سے اس وقت محروم ہے۔ ستارے، چاند، سورج، بارش، سایہ اور آسمان کی تبدیلی اور اس کی چینجنگ اور دن اور رات اور یہ تبدیلی اور یہ انقلاب اور یہ تمام چیزیں آج تک سب اس سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انزلنا من السماء ماء بقدر، ہم نے آسمان سے مقدار کے مطابق پانی برسایا۔ کیا برسایا؟ یہ 10 دن بارشیں شروع ہو جائیں نا، ہمارے سارے محکمے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور گھر ڈوب جاتے ہیں اور نالے بہہ پڑتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ جاتا ہے۔ ایک آدمی آ کر میرے نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ قحط سالی پڑ گئی، جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، آپ دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں اللہ بارش نصیب فرما دے۔ پورا ہفتہ ہوئی، کتنے ہوئی؟ پھر دوبارہ آیا جمعے میں، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ بارش کہیں دائیں بائیں چلی جائے، ہم تو تباہ ہو چکے ہیں، ہمارے جانور اور مر رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ اس کو دائیں بائیں کر دے، ہمارے اوپر اس کو نہ برسا۔ ماء بقدر، ایک مقدار کے اوپر آسمان برس رہا ہے، جہاں چھٹا پڑ جاتا ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے، جہاں دھوپ کی ضرورت ہے وہاں سورج تیز ہو جاتا ہے، جہاں بارش کی ضرورت ہے وہاں بارش تیز ہو جاتی ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے تمہیں سکون دیا زمین میں۔ کیا دیا ہے؟ سکون دیا ہے زمین میں۔ وہ سکون اور طمانینت اس امت کے لیے ہے جو موت پر یقین رکھے اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ یقین رکھے۔ یہ عقائد ہیں جن سے آج دنیا اندھی ہے، آج دنیا بہری ہے، آج دنیا اس کی طرف توجہ نہیں کرتی، آج دنیا اس کو سوچتی نہیں، آج کوئی ڈسکس اس پہ نہیں ہوتی، ہر ٹاپک پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ بوڑھا آدمی بھی بیٹھ کر اپنے جوانوں کو ان کی دنیا کی زندگی کی ہدایات دے رہا ہے اور اپنی موت کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ اس طرح آتے تھے جس طرح کسی کی ماں دنیا سے انتقال کر جاتی ہے، لوگ سوچتے تھے آپ کی اماں فوت ہو گئی ہے نہیں مریم، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں اماں نہیں فوت ہوئی، مجھے موت کی یاد آ رہی ہے، بس میں اس طرح رو رہا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب موت یاد کرتے تھے نا، اکڑا ہوا آتا تھا اور گوشت پھٹ کے خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا، اتنا ڈر پیدا ہو جاتا تھا۔ لمیتون، میت، کیا ہے یہ؟ میت۔ ہم نے میت بن جانا ہے، ہماری ساری شور شرابی ختم ہو جاتی ہے اور میت کے قریب کوئی زیادہ دیر ٹھہرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور ہر بندہ جیسے ہی موت ہوتی ہے ایسے ہی کفن کا فون ہو جاتا ہے، کفن تیار ہو کے آتا ہے، غسل کا انتظام ہو جاتا ہے، غسل کے بعد پھر اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے، پھر اس کو رکھ دیا جاتا ہے، اس کا چہرہ کوئی دیکھتا ہے، کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ کے اندر اللہ نے اس کی کتنی شان بنائی ہے کہ دنیا آ کر اس کی نماز جنازہ پڑھتی ہے اور اس کے اندر دعائیں کرتی ہے، پھر اس کے اندر قبرستان کی زندگی ہے، پھر وہاں ہماری موت کا سامان آخرت کا ہے اور وہاں ہماری قبر کی کھدائی ہے، اور اس کے بعد ہماری قبر میں رخصتی ہے، پھر اس کے بعد قبر کی بندش ہے، اور اس کے بعد یہ قبر جنت کا گڑھا بنتی ہے، باغ بنتی ہے، یہ جہنم کا گڑھا بنتی ہے۔ یہ ہماری قسمتوں کے فیصلے ہیں۔ تو بعث بعد الموت، ہم نے اٹھنا ہے۔ مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو عذاب آتے ہیں انہلک وفینا الصالحون، ہم سارے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہمارے اندر تو نیک بھی ہوتے ہیں، ان پہ عذاب تو نہیں آتا؟ ان پہ تو نہیں آنا چاہیے نا۔ حضور نے فرمایا جو جس نیت پہ جائے گا اس نیت پہ اٹھے گا۔ انشاءاللہ ہم بعث بعد الموت میں کوئی کافر بن کے نہیں اٹھیں گے،
منافق بن کے نہیں اٹھیں گے، مشرک بن کے نہیں اٹھیں گے، پہلی حالت سے بہت اچھے بن کے آئیں گے۔ پہلی حالت سے اگر آپ کی اولاد نیک ہوئی اور چپ کر کے قرآن پڑھ کے آپ کو بخشتی رہی، اور اگر دیگیں کھلانے والی اور فروٹ کھلانے والی اور چنے کھلانے والی اور چیلم کرنے والی اولاد ہوئی نا، تو یاد رکھیں یہ چیلم ضرور کر رہے ہوتے ہیں مگر اپنے باپ کو بد دعائیں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ 5 لاکھ روپیہ بینک سے نکلتا ہے نا، 5 لاکھ 6 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ اس لیے جا رہا ہے بھائی باپ کا چیلم کرنا۔ 1% بھی اس چیلم کا ثواب نہیں ہے، یہ میں آپ کو قرآن کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ 1% بھی اس چیلم کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ تیسری کے جو دعا ہم کرتے ہیں 3 دن کے بعد، وہ بھی میرے بھائی کھانا ان کو کھلاؤ جو تمہارے پاس دور کے مہمان ہیں۔ محلے داروں کو کھانا کس چیز کا کھلا رہے ہو؟ وہ کوئی مستحق ہے یا محتاج ہے؟ کم از کم توبہ کر لو، اپنی وصیت کر کر جاؤ کہ بھائی ہمارا کوئی چیلم نہیں کرنا، کوئی دیگیں کٹھا ٹھو نہیں کرنی ہے۔ ٹینٹ لگا رہے ہیں، چادریں بچھا رہے ہیں، تکیے بچھا رہے ہیں، چودھری آ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، دیگیں بن رہی ہیں، دسترخوان لگ رہے ہیں، واہ واہ ہو رہی ہے، وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ثواب کا کام کیا ہے؟ وہ بیچارے کوئی 10-12 بچے ہوتے ہیں سائڈوں میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے سب کی طرف سے وصیت ہونی چاہیے۔ حاجی صاحب، سکندر صاحب، وصیت کر کے جائیں، ان سے کہیں بیٹا میرے بعد جانا تو ایسی ہے ہی ہے نا سارے نے، ان کیڑا سی تے رکنا ہے۔ ان کو کہیں بیٹا میرے بعد جو کوئی 4 لاکھ روپیہ تم نے نکالنا ہے نا، وہ یار کسی مسجد کی دیوار بنا دینا۔ یہ اب کیا ہے جی خاندان یہ کہے گا اور میری ناک کٹ جائے گی اور یہ کیسے ہوگا، اور یہ بھائی نبی کیا کہیں گے؟ یہ نہیں کبھی سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت حوض کوثر کا پانی ہوگا، افتتاح اس کا ہوگا، گرمی ہوگی، سورج ایک نیزے کے فاصلے میں ہوگا، ہر ایک انسان کے ہونٹ سوجے ہوئے ہوں گے، خشک ہوں گے، اور پیاس کی تڑپ ہوگی، اور ٹھنڈے پانی اور میٹھے پانی کی تڑپ ہوگی اور تڑپ ہوگی، ادھر سے جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، اعمال نامے دائیں بائیں ملیں گے، ایک قسیم قسم کی دہشت ہوگی۔ اس وقت ہر بندہ کہے گا کاش یار مجھے پانی مل جائے، پانی مل جائے، پانی مل جائے۔ ایک طبقہ فل پیاس میں آ رہا ہوگا اور نبی کی طرف دوڑ رہا ہوگا، اللہ کے نبی بھی وہاں سے اس کی طرف آ رہے ہوں گے، لیکن اللہ بیچ میں ایک دیوار لائیں گے، حضور ادھر رہیں گے، یہ امت ادھر رہے گی۔ ہمارے نبی پوچھیں گے یا اللہ اصحابی اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ پردہ کیوں ہو گیا ہے، وہ ادھر کیوں چلے گئے، میں ادھر کیوں آ گیا ہوں؟ اللہ فرمائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد آپ کے نام پر انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں۔ گلی میں جھنڈیاں لگانے کے لیے چندہ لیتے ہیں، مدینہ میں کوئی لگاتا ہے جھنڈی؟ یہ پہاڑیاں ہم نے بنانی ہیں، حضور آئے تشریف لائے، الحمدللہ اللہ کی سب سے بڑی کائنات میں نعمت آپ کی آمد ہے، مگر آپ کی آمد پر کوئی جھنڈیاں لگانے کا کوئی مسئلہ ہے؟ وفات پر یہ اچھا میلاد کا نام ہر جگہ چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے جی؟ ایسا کسی کا فوت ہو جاتا ہے نا، فوت، اس کے تیجے پہ بھی لکھا ہوتا ہے میلاد، وہ بندہ فوت ہو گیا ہے، وہ لکھ رہے ہیں جناب میلاد۔ میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش۔ کیا ہوتا ہے جی؟ کشمیر میں ہمارے کوئی عزیز کا انتقال ہو گیا، انہوں نے تیسرے دن پروگرام رکھا، مجھے کہا گیا جی آپ نے بیان کرنا ہے۔ پیچھے انہوں نے جو فلیکس لگائی تھی نا، وہ کسی جگہ سے انہوں نے لی تھی، عشق رسول والے محلے سے، وہ بہت بڑی فلیکس تھی اور اس پہ لکھا ہوتا میلاد۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندو تمہارا باپ دنیا سے چلا گیا، تم نے پیچھے میلاد لکھا ہوا ہے جی؟ اچھا کئی لوگوں کے نکاح ہوتے ہیں، باہر لکھا ہوتا ہے جی میلاد۔ کئی لوگوں کے دکانوں کے افتتاح کرنے ہوتے ہیں، 100 بندے بلاتے ہیں، کہتے ہیں میلاد۔ یہ میلاد کیا ہے؟ کوئی ہے اس کی ہسٹری، کوئی کہانی؟ اب یہ لوگ ہیں نقلی 2 نمبر جعلی محبت کرنے والے۔ محبت رسول مسجد میں ہوتی ہے، مصلی پہ ہوتی ہے، نماز میں ہوتی ہے، داڑھی میں ہوتی ہے، ٹوپی میں ہوتی ہے، سچ میں ہوتی ہے، حیا میں ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت میں ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے بالکل ننگے
اور عشق رسول کے دعوے دار ہیں اور مسجدوں سے بالکل دور دراز کی جگہوں پہ جاتے ہیں، اللہ کے رسول کہیں گے اچھا، پھر اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن سحقن، یہ عربی عبارت حدیث کی ہے، اس کا مطلب ہے دفع ہو جاؤ، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے، لمن بدل بعدی دینی، میرے بعد تم نے کیا کر دیا بھائی، میرے دین کو بدل دیا۔ تو باس بعد الموت ہے جی، یہ سارے اٹھیں گے، سارے ہمارے صدر اٹھیں گے، وزیر اٹھیں گے، یہ جنرل مشرف اٹھے گا، قیامت کے دن آئے گا، اس کے سامنے جامع حفصہ کی ایمان والی طالبات ہوں گی اور ہمارے علماء ہوں گے، خدا کی قسم اس کا وہ حشر ہوگا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور قرآن نے بتایا ہے، خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں یہ رسوا ہے۔ عامر لیاقت حسین جو تھا وہ صحابہ کا گستاخ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا گستاخ کئی جگہ پہ ہم نے دیکھا، یہ لوگ ہیں لیکن جا رہے ہیں، بالکل جا رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، اور ویسے بھی موت آ رہی ہے اور قیامت بالکل قریب ہے، اور یہ محلے فتنوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنے عقائد پکے کرو، اپنی موت کی فکر کرو، اپنے مرنے کی فکر کرو۔ دنیا میں کوئی زندہ آج تک کسی کا خیر خواہ نہیں ہے، تو مرنے کے بعد بھی کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اولاد سب سے کم قبرستان جاتی ہے، جو لنگوٹیے یار دوست احباب جی، جیسے ہم کوئی بیٹھے ہوئے ہیں جی، ہم کوئی نمازی ساتھی دوست ہوں گے نا، کہیں سے گزریں گے کہیں گے یار چلو قاری صاحب دنیا تو چلے گئے نا، قاری صاحب کی قبر تو ہو رہی ہے، حاجی صاحب دنیا تو چلے گئے نا یار، حاجی صاحب کی قبر تے ہو لی۔ یہ دوست پھر بھی گھوم پھر آتے ہیں، لیکن اولادیں نہیں جاتی، بھائی نہیں جاتے۔ کیا ہے، ڈر لگ رہا ہے جی ہمیں، یار بڑا خوف آتا ہے قبرستان پہ جاتے ہوئے۔ تمہارا گھر ہی قبرستان ہے، تمہارے محل قبرستان ہے، شاہی محل قبرستان ہے، روشن کرنا ہے تو اس کو کرو، خوبصورتی بنانی ہے تو اس کی بناؤ۔ تو یہ ساری نشانیاں میرے اللہ کی ہیں، اور موت کا تذکرہ بھی کرتی ہیں، موت کے بعد اٹھنے کا تذکرہ بھی کرتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے عقائد پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن کچھ دن کے لیے نہیں ہوگا، کسی مصروفیات کی بنیاد پہ کوئی سفر ہے، اور انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے جمعے سے جو اگلا جمعہ آئے گا اس میں انشاءاللہ درس قرآن ہوگا۔ تو اللہ آپ سب کو استقامت دے اور آنے کی توفیق دے، اور مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔